میں ہوں منصور علی خان، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، سنا آپ نے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اور سینٹر نعمان وزیر کے یہ الفاظ، غور سے سنیے۔ ہم ایک ریوڑ ہیں، جاہل لوگ، ان پڑھ گوار، ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایک دفعہ سمجھایا، دو دفعہ سمجھایا، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تو یہ سب ہمارا قصور ہے، کسی کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم گھبرا ہی نہیں رہے۔ یہ سب ہمارا قصور ہے کہ ہم اس بیماری کو صرف ایک عام سا فلو سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ لاک ڈاؤن کھولا گیا تو ہم سمجھے کہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم سمجھے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے پتہ نہیں یہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گی، جبکہ تمام سیاستدان ہر میٹنگ میں، ہر میل جول میں، ہر دورے میں، ہر تصویر میں ماسک پہنے ہوتے ہیں۔ سماجی فاصلہ ہم رکھ نہیں سکتے جبکہ ہمارے حکمرانوں نے مجال ہے کبھی اس کی خلاف ورزی کی ہو۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم سمجھنا شروع ہو گئے کہ گرم پانی پینے سے وائرس معدے میں جا کر مر جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے سمجھا کہ کرونا وائرس کا مریض صرف پیناڈول کھانے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم سمجھے کہ یہ وائرس صرف بوڑھوں اور مریضوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جوانوں اور بچوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بھی ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم سمجھے کہ اس وائرس میں مبتلا مریض خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ WHO نے کہا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، پنجاب کے سیکٹری ہیلتھ نے کہا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، تمام ڈاکٹروں نے کہا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن یہ ہم تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ سب ہمارا قصور ہے۔ اس کے بعد اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، بات سن لیں۔ اگر نہ سمجھے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ کرونا سے جو بھی نقصان ہوگا، جو بھی تباہی ہوگی، جتنی بھی اموات ہوں گی، اس کے قصوروار صرف ہم اور آپ ہوں گے۔ ناظرین، کتنا قصور ہمارا ہے اور کتنا قصور حکمرانوں کا، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا، اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے وزیر خزانہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہاشم جماں بخش صاحب، مسلم لیگ نون سے اویس احمد خان لغاری صاحب، اور سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ میں ذرا سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے، کچھ اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ہاشم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم منصور صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی ہاشم صاحب، یہ کس قسم کا بیان تھا سر؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آیا، مطلب یہ لاہوری بہت جاہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی بات کی، کس کا قصور ہے یہ؟ خان صاحب، میں اس پہ عرض کروں گا کہ ہیلتھ سیکٹر لاہور کا نا از انڈر ٹریمنڈس پریشر، اور آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ہال روڈ کی، بیڈن روڈ کی، جتنے عرصے سے ایک اویئرنیس کیمپین چل رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں کبھی یہ نہیں کہا گیا، کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو نہ اپنائیں، اپنی چیزوں کو بہتر نہ کریں، صورتحال کو امپروو نہ کریں، ڈسٹنس مینٹین رکھیں، ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں۔ یہ تو ہمیشہ سے کہا جا رہا ہے، جس دن سے یہ چیز بیماری آئی ہے۔ اس طرح آپ نے بیان کیا تو لگ ایسے رہا تھا مجھے جیسے کووڈ-15، کووڈ-16، کووڈ-17، کووڈ-18 یہ سب گزر چکا ہے۔ یہ ہم سب کا ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے، جس کے بعد ایک کووڈ-19 آیا۔ ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے تھا اس میں کیا ہو رہا ہے۔ جناب عالی، اس پہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہونے کو جا رہا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنی سٹیٹمنٹس چینج کی، ایک بار ہی نہیں، بار بار چینج کی۔ تو یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے، اس کے مطابق انسان کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ ہم اس پہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جس ملک نے بھی اس پہ قابو پایا ہے، اس میں یہ ضروری تھا کہ اس میں قوم نے شعور اپناتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ کو اپنایا ہے۔ اب ہیلتھ منسٹر کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا، شی از انڈر اے لاٹ آف نیو پیشنٹس۔ وہ تبھی کنٹرول ہو سکتے ہیں، یہ وبا آپ کو جا کے پکڑے گی نہیں، آپ اس کو گھر میں بلائیں گے یا جہاں جائیں گے اس کو بلائیں گے۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ ہاشم صاحب، میرا لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے، ایس او پیز کے اوپر فالو نہیں کرتے، یہ تو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لاہور کی آبادی جو ہے وہ سڈنلی جو ہے وہ پہلے ماسٹرز کرے، بی اے کرے، اس کے بعد تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ اس نے ایس او پیز کے اوپر کس طرح فالو کرنا ہے۔ یہ آبادی کے اندر جو لوگ ایس او پی فالو کرتے یا وہ اسٹرکٹ نہیں ہیں، یہ تو رہے گی اسی طرح، آپ کو اسی آبادی کو ہینڈل کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس میں آبادی، پوری آبادی کو ایکچولی یہ کہہ دینا کہ جناب لاہوری جاہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے، is that actually a right statement؟
I think the right statement here is کہ ہر کسی کو شعور کے ساتھ کام لینا چاہیے, اس میں ایجوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایک میڈیا پیٹ رہا ہے, سوشل اویئرنیس کیمپین چل رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, منسٹر سارے آ کے کہہ رہے ہیں, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ فاصلہ اپنائیں, ڈسٹنس رکھیں, سوشل ڈسٹنسنگ کو اپروچ کریں. دیکھیں آپ کے پاس سچویشن میں کیا ہے اس وقت, ایک بیلنسنگ ایکٹ ہی ہے نا. یا آپ ایک طرف اپنے ہیلتھ کیئر کو بیلنس کریں گے, دوسری طرف آپ اپنی اکانومی کو بیلنس کریں گے. اور میں یہاں واضح کرتا چلوں آج بھی کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک کانکریٹ ڈیفینیٹ پلان کے ساتھ چلنا ہے ہم نے کورونا کے ساتھ, تو دنیا میں کوئی ملک نہیں چل رہا. کوئی نہیں. یہ ڈائنامک پلان رہے گا, یہ ایوالونگ رہے گا, یہ سچویشن کے مطابق رہے گا. آپ نے ہر وقت کمپیریزن کرتے رہنا ہے کہ آیا میرے ہیلتھ کیئر لوڈ پہ کتنا لوڈ آ رہا ہے اور آنے لگا. ٹھیک ٹھیک ہے. اویس لغاری صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی, آج آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس کے اندر بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ریمارکس ٹھیک نہیں تھے, لیکن ہاشم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے پڑے گا یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے, لوگ نہیں فالو کرتے ایس او پیز کو, تو ان کے اوپر بھی, ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر بھی بہت پریشر ہے, ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی السلام علیکم منصور بھائی, شکریہ فار انوائٹنگ می ٹو دی شو. دیکھیے ایک تو فیکٹس آن گراؤنڈ یہ ہیں کہ صرف لاہور کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر اس وقت پریشر نہیں ہے, پورے پنجاب اور پورے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر ایک سیویئر قسم کا پریشر ہے جی. اور اسی لیے ایگزیکٹلی ایکسپرٹس نے انیشلی یہ بات کی تھی اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں, اور ہیلتھ کیئر کے جو اپنے جو چوکیدار اور نگہبان ہیں, جو ڈاکٹرز اور ان کا باقی سٹاف ہے, انہوں نے اپنی ایسوسیشنز کے ذریعے اور ہر ایک کے ذریعے یہ کلیئرلی واضح کیا تھا کہ ہماری پاپولیشن کے اندر اگر یہ وبا کی ایکسپلوژن ہوتی ہے اور انکنٹرولڈ پرولیفریشن ہوتی ہے تو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اس کو نہیں سنبھال سکے گا. یہ بڑی کلیئرٹی سے پہلے دن سے بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. جہاں تک عوام کے اندر شعور کی بات ہے تو میرے اندازے کے مطابق مخدوم صاحب نے صحیح کہا کہ ہر ایک کو شعور کے ساتھ اس چیز کو سچویشن سنبھالنی پڑے گی. یہ صرف عوامی شعور کی آج پاکستان کے اندر ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اور جو ملک کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤنز یا لاک ڈاؤنز یا نو لاک ڈاؤنز یا ایک بیلنس کریٹ کرنے کی پالیسیز کے اوپر ڈیسیشنز لے رہے ہیں, سب سے پہلے ان کو شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنے کی ضرورت. میرے اندازے کے مطابق صرف یہ کوئی پولیٹیکل یہ اپوزیشن کی بات نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیرہ غازی خان کے گاؤں کے اندر جہاں کا میں رہائشی ہوں, جب سب سے پہلے یہ اس وبا کی بات پھیلی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, تو پولیس اور تمام اداروں نے اور تمام شاپ کیپرز نے اور میکینکس نے لاک ڈاؤن کے اوپر, چاہے وہ سمارٹ ہی لاک ڈاؤن کیوں نہ ہو, اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا. اس کے بیچ جب مکمل آزادی کو اناؤنس کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, اس کے بعد جنوبی پنجاب میں اور ہمارے پورے پنجاب کے دیہات کے اندر اور ملک میں ہر جگہ عوام کے اوپر یہ بات کلیئرلی آئی تھی کہ یہ تو بیماری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور یہ یہود و پتہ نہیں کس کی ہمارے خلاف بہت بڑی ایک کنسپیریسی ہے. لیکن مجھے I have to appreciate the government over here. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ اس قسم کی مسکنسیپشنز جب شروع میں آئی تھی تو بہت سے ایسے لوگ تھے, انہوں نے اپنی بیٹھ کے تھیوریز نکالنا شروع کر دی تھی. کسی نے علاج کے حوالے سے بتانا شروع کر دیا تھا, کسی نے اپنی تھیوریز دینا شروع کر دی تھی, جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرح ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل میں وائرس کیا ہے. گورنمنٹ بڑی پرو ایکٹیو تھی اس وقت, لوگوں کو جا کے پکڑا گیا, لوگوں کے سافٹ ویئر ٹھیک کیے گئے, لوگوں کو سمجھایا گیا, ایسے لوگوں کو جو ایکچولی ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. گورنمنٹ اس وقت بہت ایکٹیو تھی, لیکن اب اس طرح کی ایک فیلنگ آ رہی ہے جیسے گورنمنٹ ہیز گیون اپ, یا اٹس ایکچولی فائٹنگ آن سو مینی اینڈز. اتنا زیادہ پریشر آ گیا ہے کہ یہ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی ہے. جو ڈس انفارمیشن کا جو ایک پورا سونامی آیا ہے, اس کو سنبھالا نہیں جا رہا. گورنمنٹ نے تو منصور بھائی میرے خیال میں پہلے دن سے رسپانسبلی نہیں ایکٹ کیا جی. شروع میں پرائم منسٹر صاحب کے جو بیانات آتے تھے کہ یہ ینگ لوگوں کو ہو ہی نہیں سکتی, بوڑھوں تک صرف ہو سکتی ہے, محدود ہو سکتی ہے, یہ اتنی جی فیٹل نہیں ہے, اس کے اندر یہ معاملات ہیں اور وہ معاملات ہیں. If you would like to play some videos
of the Prime Minister جو میں ویسا تھک چکا ہوں, میں نہیں اور چلا سکتا سر, بہت چلا لی بس, اب اور نہیں چلا سکتا. وہ میرے خیال میں بڑی کلیئر کانٹرڈکشنز کی وجہ سے کنفیوژن ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہے. اور اب جو حالات ہیں خاص طور کے اوپر عید والا, جو عید کی ہالیڈیز تھیں اس میں جو بڑے شہروں سے رورل فولڈز کے اندر لوگ گئے ہیں اور وہاں جو سپریڈ ایک دم آیا ہے, وہ آج آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا ہر ہسپتال چاہے وہ رورل ایریاز میں ہو یا لاہور کے اندر ہو, اٹس ایکچولی انڈر سیویئر پریشر. اسلام آباد کے اندر اولڈ ایج سونینز, ایکس بینکرز, بہت سینئر لوگ مر کے سفارشوں کے ذریعے اپنی وہ ایک پی ایف کے اندر ہسپتال کے اندر ایک بیڈ کو ایکسس لے رہے ہیں. اگر ہمارے اپنے رشتہ داروں کی یہ حالت ہے تو عام لوگوں کی تو کافی برے حالات ہوں گے نا جناب. اور ان حالات پر غریب عوام کو ایک شعور کرنا, اس کے ساتھ الفاظ استعمال کرنا as if you are actually looking down upon them. ہاشم صاحب wants to say something sir. ایک ہاشم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سردار صاحب, آئی تھنک آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ اس پہ پالیٹکس کرنا بے معنی ہے. آپ بھی جانتے ہیں دنیا کس طرح اس پہ ریئیکٹ کر رہی ہے. یہ آپ نے خود کا ہیلتھ کیئر سسٹم, اگر یہاں پہ ایلیٹس کو کمرے نہیں مل رہے, اس کا مطلب ہے کہ وی آر ریچنگ دیٹ تھریش ہولڈ کہ کسی کو جگہ نہیں ملے گی. تو اس پہ کیا کر سکتے ہیں آپ نے لوڈ کو ہی کم کرنا ہے. ہیلتھ منسٹر کے پاس ایک ان پٹ آتی ہے لوڈ کی. Her frustration levels will be very different from anybody in my position and anybody else. She has to take care of that load and manage that load. اور وہ ان کی, اور یہ میں سر دیکھیں, ہم سویڈن تو ہے نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ یہ سب کچھ کھول دو. عوام کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ بالکل ہر کسی سے دور رہے گی. ہر جگہ لاک ڈاؤنز کو, بہت جگہ پہ سوشل اویئرنیس میسجنگ کا یہ آپ پہ بھی ذمہ ہے, میڈیا پہ بھی ذمہ ہے, اپوزیشن پہ بھی ذمہ ہے, سب کا ذمہ ہے. اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاست نہیں ہونی چاہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو مطلب ہے وہ میں دوبارہ سے عرض کر دوں, وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر موقع پہ آپ نے ان کو بیلنس کرتے رہنا ہے, اپنے اکنامک لاک ڈاؤن کو اور اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو. ٹھیک سر, میں ذرا افتخار صاحب مائی کوشچن, اب میں آئی وانٹ ٹو سمپتھائز, میں یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ واقعی سمپتھائز کرنا چاہوں بیکاز میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کچھ ہو سکتا ہے الفاظ انہوں نے غلط بول دیے, سخت بول دیے, بے شک ہے, لیکن یہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے کام کے حوالے سے انہوں نے کوئی 1 منٹ بھی سانس لیا, اپنے جس ایج بریکٹ کے اندر ہیں, صبح سے لے کے شام تک وہ کام کر رہی ہیں. میں نے ان کو ساتھ خود فیلڈ میں گیا ہوں, میں جس طرح وہ کام کر رہی ہیں, ان کو ایک بینیفٹ اور ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے اس ساری بات کے بعد؟ منصور, میں تو ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کیونکہ وہ لاہور کی ہے, لاہور میں پیدا ہوئی, لاہور میں بیائی گئی, لاہور میں بوڑھی ہوئی, لاہور میں اس نے سیاست کی اور لاہور میں وہ جدوجہد کر رہی ہے, خواہ وہ ہلکا 120 کا الیکشن ہو, خواہ وہ یہ کوشش ہو. ٹھیک ہے, کڑوی ہے, لیکن وہ اس لیے کڑوی ہے کہ اس پہ پریشر بہت ہے. اس حد تک تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا یہ جو منسٹر ہیں فائنانس کے. اب میں فائنانس منسٹر سے ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اب یہ سوال کا جواب دینے کو تیار ہوتا ہے. اپریل کی جس تاریخ کو لاک ڈاؤن شروع کیا گیا اور پھر اپریل کے اندر ہی کہہ دیا گیا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا, غریب مارے جائیں گے. کیا یہ حقیقت نہیں جناب مخدوم صاحب کہ جو گاڑی دار دیہاتوں سے شہر میں آتے ہیں, اپریل کے مہینے میں میجورٹی آف دیم گوز بیک ٹو دیئر ولیجز اور کٹنگ آف ویٹ؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا فائنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب نے کوئی اسٹڈی کی ہے کہ کتنے فائدہ ہوا لاک ڈاؤن کو ختم کر کے آج 15 جون تک جو آپ نے لاک ڈاؤن ختم کیا, اور کتنی اقتصادی خوشحالی آئی؟ کیا اس پہ کوئی اسٹڈی ہے فائنانس کے پنجاب میں؟ اگر اس کا جواب مجھے آپ تو پھر میں ڈیبیٹ آگے چلاؤں گا, ورنہ پھر یوز لیس ڈیبیٹ ہے اور اس میں غلطیوں کو ماننے کو آپ تیار نہیں ہیں اور غلطیاں آپ کی ہیں اور آپ کیے جا رہے ہیں. آج بالا کوٹ چھوٹے سے گاؤں میں بھی یہ پہنچ گیا ہے, تو یو آر ریسپانسبل فار دس آل ڈیزاسٹر. اچھا, میں اب چونکہ آپ نے فائنانس کی بات کی ہے تو ہاشم صاحب نے کل فائنانس کا پورا ایک بڑا زبردست قسم کا بجٹ, بزنس فرینڈلی بجٹ, دس از واٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ از کلیمنگ,
جو 2240 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے اور کچھ اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں, کچھ اس کے اندر کویسچنیبل چیزیں ہیں. میں آ رہا ہوں سر, میں آ رہا ہوں. اویس لغاری صاحب نے, میرا کوشچن سمپل ہے کہ اس معاشی خوشحالی کے لیے اپریل, مئی اور جون میں کتنی معاشی خوشحالی ہوئی, اور میں بتاتا ہوں کہ اس میں کتنے لاکھ لوگ موت کے کنارے پہ پہنچے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کچھ اسی طرح کے اعتراضات آج اویس لغاری صاحب نے اس بجٹ کے اوپر بھی اٹھائے ہیں. ناظرین, آج مسلم لیگ نون کی ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اویس لغاری صاحب بھی اس کو پریزائڈ کر رہے تھے, اور کچھ اسی قسم کے اعتراضات انہوں نے بھی اٹھائے ہیں. ہاشم صاحب کے پاس جانے سے پہلے میرے خیال میں تھوڑی سی ان کی بات سن لیتے ہیں. اویس صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کیا اعتراضات اٹھائے ہیں, اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. سنیے گا اویس صاحب کیا کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں. پوسٹ کرونا نہیں, یہ ان دا مڈل آف کرونا کا بجٹ ہے. کروڑوں کی تعداد میں جی ٹڈی دل اس وقت پنجاب کا کوئی افسر یا کوئی کسی قسم کا اس کا جی تدارک کرنے والا موجود نہیں ہے. کریش لینڈ ہو چکی ہوئی ہے پنجاب کی اکانومی. کم از کم 10 لاکھ لوگ ہیں بے روزگار ہوں گے صوبے کے اندر. صرف جنوبی پنجاب جی مر گئے, وسطی پنجاب مر گئے, لاہور جیسے شہر ختم ہو گئے. جو آپ پنجاب کے سرپلس کی بجٹ ابھی سے پرومس کر کے اور وفاق کی حکومت کو واپس دینا چاہ رہے, کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن, کبھی نو جی لاک ڈاؤن, کبھی یہ ہے نہیں. 23 روپے فی خاتون کے خرچے سے پنجاب حکومت, بزدار حکومت, وسیم اکرم پلس حکومت عورتوں کی خود مختاری انشور کرے گی. جنوبی پنجاب کے غداروں نے صوبہ بنانا تھا, کدھر گیا ہے؟ پاپولیشن گروتھ کے اوپر ایک لفظ بولا. ٹیکس ریلیف اب ایگریکلچر سیکٹر کے اندر تم نے مت مار دیا سیکٹر. اس کے لیے ایک ویژن اور اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے جو ان کے دماغ اس قابل نہیں مجھے لگ رہی. یہ ناظرین اویس لغاری صاحب کی گفتگو آپ سن رہی ہیں. ہاشم صاحب, آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے. 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. 0.8% لاہور کے لیے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں صرف اتنا سا انکریز آیا ہے. جنوبی پنجاب کا صوبہ کدھر ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر کو جو ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے. اوور ٹو یو ہاشم صاحب. شکریہ, اچھا کہ آپ نے اویس صاحب کی مجھے دکھا دی, میں تو آج مس کر گیا تھا ان کی پریزنٹ. آپ مجھے پہلے کہتے میں بھیج پریس کانفرنس کی ہے. نہیں, بٹ اٹس فائن, اٹس فائن. میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں بجٹ میں فلسفہ کیا تھا. فلسفہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت ایک پرو بزنس بجٹ دیا ہے. پنجاب کی تاریخ میں یہ اس سے بڑا ریلیف پیکج کبھی نہیں آیا. جس انڈسٹری کو ہم سمجھ رہے تھے کہ زیادہ انڈر سٹریس آئے گی اس کو ہم نے ایک ریلیف پیکج دیا. ہمارے پاس میکنزمز کیا ہیں؟ 3-4 ہیں حکومت کے پاس نا. پروونشل حکومت کے لیورز کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ, کہ آیا اس نے سوشل سیکٹرز اور ان سیکٹرز کے اندر کس طرح اپنا ایک منیمم بیسک سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے خرچہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پبلک سپینڈنگ سے جو جابیں کریٹ ہوتی ہیں وہ کس طرح بڑھا سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کے پروونشل ٹیکسز ہیں آپ اس میں کیا ریلیف دے سکتے ہیں. تو میں تینوں چیزوں پہ ایک ایک کر کے آؤں گا. جی, پہلے بات کر لیتے ہیں ٹیکسز کی. 56 ارب روپے کے ٹیکسز کبھی اس صوبے کی ہسٹری میں نہیں دیے گئے. ہم نے ہر اس انڈسٹری کو دیکھا, ہر اس سیکٹر کو دیکھا کہ یار اس میں جب, اور یہ بجٹ پورے سال کا ہوتا ہے, جو میں نے ان سے اندازہ لگایا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکس ریلیف شاید 1 مہینے کا, 2 مہینے کا. نو, دا آئیڈیا ہے کہ ان انڈسٹریز کو یہ ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے اور یہ جاری اور ساری رہے گا. ہم نے ہیلتھ انشورنس کو سوچا کہ ہیلتھ انشورنس کو فروغ دینا چاہیے, وہاں پہ 0% کر دیا ٹیکس. وہ اپنا ہاسپٹلس کے لیے ٹیکس ختم کر دیا. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری, اسمال میں جو گیسٹ ہاؤسز تھے, 20 بیڈ روم سے کم کے ہوٹلس تھے, ان کو 16% سے سلیش کر کے 5% کر دیا. آنے والے وقتوں میں منسٹر صاحب, اپنا سردار صاحب خود منسٹر رہ چکے ہیں آئی ٹی کے, آئی ٹی سیکٹر کو 16% سے کم کر کے 5% کر دیا. کنسٹرکشن انفراسٹرکچر از یور مین اسٹے گوئنگ فارورڈ. کنسٹرکشن کے اندر ہم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے سٹیمپ ڈیوٹی 5% سے کم کر کے 1% کر دی, تاکہ اس سے 16 انڈسٹریز وابستہ ہیں. وہ ساری کی ساری سیکٹر, اور یہ لو ہینگنگ فروٹس ہے. ایگریکلچر کی میں سن رہا تھا, سردار صاحب بات کر رہے تھے. سردار صاحب سے میں ایک خالی پوچھنا یہ کہ آپ کو پتا ہے پنجاب کا جو اریگیشن نیٹ ورک ہے اس کی ویلیو 20 سے 25 ارب ڈالر کے برابر ہے. اس کے لیے پچھلی حکومت نے اس کی مینٹیننس کے لیے 4 ارب روپیہ رکھا ہوا تھا, جو آپ کی لاہور کی بس سبسڈی سے کم ہے. تو آپ لوگ تو زراعت کی بالکل بات نہ کریں, بالکل آپ کو سوٹ نہیں کرتا اس وقت زراعت پہ بات کرنا. دوسری, پرائم منسٹر ایمرجنسی پیکج آن ایگریکلچر آلریڈی آ چکا ہے. پروونشلی جو ہم نے اس کے لیے پی ڈی ایم اے میں رکھا ہوا ہے لوکسٹ کے لیے, ہمارے آپریشنز بہت اچھے رہ گئے ہیں.
آپریشنز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے افریقہ سے آیا ہوا ہے تو یہ ٹریول کرتا رہتا ہے, یہ کسی صوبے کی حد کو نہیں جانتا. یہ ہمارے یہاں چولستان سے انڈیا بھی جاتا ہے اور یہاں سے یہ بلوچستان گیا, بلوچستان سے ویدر کی وجہ سے یہ آگے واپس نہیں گیا اور یہ یہاں رک گیا. اس کی وجہ سے it is still here and we are dealing with this menace and inshallah we will deal with it. اچھا ٹھیک ہے, میں اویس صاحب اس کا ذرا کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی اویس صاحب. اویس اور خوشبخت کا پروگرام ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں, ان کو کرنے دے بیٹا. نہیں افتخار صاحب. تھینک یو Mansoor, I feel very bad that I have put a question to the minister. He has not bothered to answer my question. چلیں ہاشم صاحب آپ پہلے افتخار صاحب کا جواب دیجئے. آپ پہلے افتخار صاحب کا جواب. بنیادی چیز جو انہوں نے کہی, انہوں نے ہم غریبوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے. میرا سوال فائنانس منسٹر سے یہ ہے, اپریل مئی اور جون میں کیا معاشی ترقی ہوئی اور وہ ان غریبوں کو کیا فائدہ پہنچا, یہ مجھے بتا دیں. جی ہاشم صاحب جواب دیجئے. جی افتخار صاحب, وہ پہلے تو میں عرض کروں کہ ہم اس طرف اس لیے چلے گئے کیونکہ وہ کلپ پھر آ گیا تھا پریس کانفرنس کا. میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. بالکل دیکھیں, مارچ کی 26 کو پنجاب میں لاک ڈاؤن لگا تھا. مارچ کے اندر جو ہمارے پاس اس وقت کیسز آئے تھے وہ بہت کم تھے. وہ ریزنیبل یہ تھا کہ بھائی ابھی ہم اپنا سسٹم پریپیئر کر رہے ہیں, یہ آنا ہی آنا ہے. اس کو آپ کتنے عرصے تک کنٹرول کر سکتے ہیں ود آر کائنڈ آف اے GDP. ہمارا سوشل سٹرکچر یہ ضرور ہے کہ جب آپ نے بند کرنا ہے, لاک ڈاؤن کرنا ہے, تو لوگ جو آئے ہوئے گاؤں سے انہوں نے واپس جانا ہے. بٹ ہم نے جس طریقے سے اس کو مینج کیا, ایٹ لیسٹ دیکھیں اتنا بڑا ایک فسکل سٹیمولس پیکج 1.14 ٹریلین کا جو دیا گیا ہے, اس میں سے 144 ارب روپیہ احساس پروگرام میں دیا گیا تاکہ لوگوں کی کچھ سسٹیننس ہو سکے. اب آپ کہہ رہے ہیں کیا خوشحالی ہے. سر مجھے عرض کرنے دینا سر, ایک سیکنڈ اگر آپ دیتے ہیں. ایک سیکنڈ, کوئی وقت نہ, آپ اتنے بھولے بچے ہیں. میرا سوال سمپل یہ ہے, میں احساس پروگرام کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو تباہی کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا, پوری قوم کو, محض ایک نعرے کے چکر میں, جو آپ کا شاید الیکشن اگلے سال نعرہ ہوگا. آپ نے کہا کہ آپ غریبوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے. گڈ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ان غریبوں کو بچانے کے لیے ان غریبوں کو کیا فائدہ پہنچا اپریل مئی اور جون میں؟ مجھے معاشی فائدہ جو ان کو پہنچا وہ بتا دیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو دیہاڑی دار ہیں وہ دیہاتوں میں واپس جا کے کٹائی کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اس پہ مجھے کلیئر کر دیں. مزید جواب لیتے ہیں سر. مجھے بریک کا ٹائم سر, بریک بڑی ضروری ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. کچھ بات ہو رہی تھی پنجاب کے بجٹ کی. ہاشم جوان بخش صاحب بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کون کون سے ریلیفs جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کو بھی دیے گئے ہیں اور پرو بزنس بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اویس صاحب, اعتراضات اب ختم ہوتے ہیں. سر آپ نے گفتگو سنی ہاشم صاحب کی, انہوں نے کہا کہ جی اب تک تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ریلیف بھی دیا گیا ہے صوبے کے اندر. دیکھیے, جو میں نے آج صبح اعتراضات اٹھائے تھے ان کا شاید مخدوم صاحب نے نہیں جواب دیا. بڑا کلیئر ہے, انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, اس کے اوپر میں ذرا دوبارہ اٹھا دیں آپ کی آڈینس کے لیے ذرا فردر کلیریفائی کر لوں کچھ معاملات. ایک تو یہ ہے کہ جب لوکسٹ کا اٹیک آیا تھا تو یہ سب جانتے ہیں کہ افریقہ سے آتی ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ اس کی جو مائگریشن کے ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی حکومت کو پہلے بلوچستان میں مئی 2019 میں دی آئی کی حکومت, پنجاب کی حکومت دسمبر 2019 کے اندر بلوچستان کے ریگستانوں میں اس اب لوکسٹ پاپولیشن کو مکمل طور پر ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے کھلا وقت اور چانس ملا تھا. تو ان لوگوں نے نہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو اویل کیا نہ انہوں نے کیا, اور یہ ایک اتنا بڑا اب جی مصیبت بن گئی ہے کہ وہ لوکل پاپولیشن جو اب اس کی ہے جو یہاں رہ گئی تھی واپس نہیں گئی, وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. ابھی تو جو افریقہ سے سوارمز آ رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, تو وہ آپ کو یہ کمپلیٹ ارسپانسبلٹی گورنمنٹ کی تھی. اور میں تو خود دیرہ غازی خان کے چیف منسٹر کے ضلع میں صحرا کا ایک ایگریکلچرسٹ ہوں. میرے اوپر تو 14 کلومیٹرز بائی 7 کلومیٹر بڑے سوارم آ چکے ہیں جناب والا. اور جب آپ کے آفیسرز کو فون کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہینڈ سپرے سے کریں گے, اور جو NDMA والے 7 جہاز ملتان میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو جو
دوائی ہے جو لوکسٹ کو مار سکتی ہے, جو پاپولیشن فرینڈلی ہوتی ہے, وہ تو دوائی ہی اس وقت ان سٹاک نہیں ہے. پچھلے 8-9 مہینے میں مئی 2019 سے لے کے ابھی تک تو انہوں نے وہ خریدی نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, صرف یہ لوکسٹ کا نہیں ہے, یہ تو ایف اے او وغیرہ تمام لوگ اس کو کلیریفائی کر چکے ہیں کہ 800 ارب روپے کا آپ کی جو ایگریکلچر جی ڈی پی ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, تو یہ تو ڈینائی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف لوکسٹ کا نہیں ہے, ایگریکلچر جو حفیظ شیخ جو فائنانس منسٹر ہے پاکستان کا, اگر وہ یہ بات کرتا ہے, اور میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ آج ایگریکلچر سیکٹر نے کچھ نہ کچھ حد تک اکانومی کو سسٹین کیا ہوا ہے, ورنہ ان کی نیگیٹو 4.5% کے اوپر اکانومی شرنک کاری ہوتی, تو اس ایگریکلچر سیکٹر کو ذرا فائنانس منسٹر صاحب اپنے چیف منسٹر کے ذریعے ایگریکلچر منسٹر سے پوچھے نا کہ ان کی جو پنجاب کے اندر ایک میجر کاٹن کراپ ہے جس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور اس کے لیے را مٹیریل دینا ہے, کیا انہوں نے اس دفعہ سرٹیفائڈ فیڈ پیدا کیا ہے؟ کیا ان کی جرمینیشن 30% سے اوپر ہے؟ کیا ان کی کاٹن پروڈکشن کی اس وقت ایسٹیمیٹس اس سال کے کیا آ رہے ہیں؟ پورے پاکستان کے 6-6.5 ملین بیلز کے آ رہے ہیں. اور دوسرا جو اریگیشن کی مختوم صاحب نے بات کی, لیٹ می بی ویری کلیئر فار دا ویورز کہ اس میں یہ غلط فہمی ہے. اس حکومت نے اگر ان کے 2000 سے 2500 ارب ڈالر کے جو ان کے ایسٹس ہیں اریگیشن کے, وہ تقریباً کوئی 4000 ارب روپے کے بنتے ہیں. اس کا کم از کم 2% آپ کو دینا پڑتا ہے ٹو مینٹین دیٹ ایسٹ, اس کی صرف ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے. ٹھیک ہے, اور میں 80 ارب لانا پڑتے ہیں. میں سر ہاشم صاحب ایک منٹ میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آپ افتخار صاحب کی بھی ذرا بات سن لیں, پھر اکٹھا جواب دے دیجیے گا, ورنہ وہ پھر میرے خیال میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. افتخار صاحب ایک بات یہ اویس صاحب نے تو کافی چیزیں کہی, میں ایک جو پوائنٹ ہے جو ہاشم صاحب کی میں نے تقریر کے اندر بھی نوٹ کیا, اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگ بھی اس بات کو کلیم کر رہے ہیں کہ پہلے جو کچھ بھی بجٹنگ ہوتی تھی وہ لاہور سینٹرک ہوتی تھی, تمام تر پروجیکٹس جو تھے وہ لاہور کے لیے ہوتے تھے, لیکن اس بار جو ہے وہ ڈویژنز ہم پورے پنجاب میں دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ ساؤتھ کے اوپر جو بڑا کانسنٹریٹ کیا گیا ہے. اس نوشن سے آپ اگری کرتے ہیں فخر صاحب؟ دیکھیں, میرے لیے تو پورا پنجاب جو ہے وہاں پہ ترقی ہونی چاہیے. میرے لیے تو ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا, گجرات کا رہنے والا, کمالیہ کا رہنے والا, سرگودے کا رہنے والا, جنگ کا رہنے والا, قادر پور راں کا رہنے والا, راولپنڈی کا رہنے والا, چکوال کا رہنے والا, جیلم کا رہنے والا ایک جیسا ہے. اب جہاں تک رہی لاہور کا مسئلہ یہ ہے کہ لاہور کا انفراسٹرکچر ہمیشہ سے اچھا رہا, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں, لاہور کے انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی گئی, اور اب یہ بھی مجبور ہے سرمایہ کاری کرنے پہ, کیونکہ جو سب سے بڑا ہمارا کام تھا یہ رنگ روڈ والا, اس کو یہ کمپلیٹ نہ کرنے پہ چھوڑ دیں. اس کا جو آخری لوپ بنا رہے ہیں نہ بنائیں. اگر وہ لوپ غلط ہے, اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو نہ بنائیں. اگر لاہور کے اندر انڈر بریجز کی, انڈر پاسز کی ضرورت نہیں ہے تو نہ بنائیں. ہم کب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, لاہور کی ریکوائرمنٹ ہیں, لیکن لاہور کی ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ میں پھر ڈیرہ غازی خان کو بھول جاؤں یا ملتان کو بھول جاؤں. بالکل غلط بات ہے, یہ پروپیگنڈا ہے ان کا. یہ لاہور کو جو حال کر دیا انہوں نے 2 سال میں. افتخار صاحب, جو اورنج لائن بنائی گئی وہ درست تھی کہ غلط تھی؟ بالکل درست ہے, کیونکہ اس کی وجہ ہم نے دیکھنے کہ کتنا ہمارا پیٹرول خرچ ہوتا ہے. یار اس کا PC1 تو پڑھ لو, اس کی سٹڈی تو پڑھ لیں. یہ پرانی چیزیں ہماری سابقہ حکومت کی نکال کے یہ راوی فرنٹ کا جو پروجیکٹ نکال کے لے کے آئے ہیں, اس کا تو جو پیسہ ہے وہ دے چکے ہوئے ہیں. کنسلٹنسی فیس جو ہے ہاشم صاحب کو ٹھیک ہے, ہاشم صاحب کو اس بات پہ سر اعتراض ہے. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ اورنج لائن کو کوئی زیادہ اچھا منصوبہ نہیں سمجھتے, اور اس کے ساتھ ساتھ اویس صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں, ہاشم صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے افتخار احمد صاحب اور لغاری صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. ہاشم جوان بخش صاحب اس بات کا جواب دینا چاہتے ہیں, اور جاتے جاتے اورنج لائن, جو لاہور کی اورنج لائن ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہو رہی تھی. ہاشم جوان بخش صاحب کیا جواب دیں گے اس ساری چیز کا؟ جی منصور صاحب, پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا مجھے ذرا آپ ان انٹرپٹیڈ بولیے تھوڑا ٹائم دے دیے گا, تاکہ میں پہلے لوکسٹ پہ بات کر لوں, پھر میں آپ کو لاہور کی ڈیولپمنٹ پہ بات کر لوں, اور پھر میں ڈی جی خان اور یہ ساتھ بات کی اس پہ بات کر لوں. لوکسٹ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے
نیشنل ایمرجنسی جنوری میں ڈکلیئر کی تھی. یہ تو بات آپ کو بھی کلیئر ہے کہ ہم اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی. آپ کو پتا ہے آپ کا کیا انفراسٹرکچر تھا؟ 30 سال سے 40 سال سے ایک جہاز نہیں لیا گیا ایریل سپرے کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ایسی آفت آتی ہے یا جو درمیان میں بھی آئی ہے اس کے لیے کوئی پریپیئرڈنس ہو. زیرو پریپیئرڈنس. اس گورنمنٹ نے نیشنل ایمرجنسی جان میں ڈکلیئر کی, ڈی جی ایف اے او فروری میں آیا, ریجنل آپ نے ساؤتھ ویسٹ ایشین بلاک بنایا جس میں پاکستان, افغانستان, انڈیا, ایران شامل ہوئے کیونکہ یہ کراس بارڈر ایشو ہے. ٹھیک ہے. ایف اے او نے پاکستان کی پرفارمنس کی تعریف کی اور کہا اٹ از دا بیسٹ ان دا ریجن دا وے پاکستان ہیز ہینڈلڈ دا سچویشن. ہم نے چائنا کو اپروچ کیا, دیر از ایمپل میڈیسن اویلیبل. ہم نے جہاز بندوبست کیا اس ٹائم میں اور ریجنل پرفارمنس میں ہم سب سے آگے ہیں اس وقت. ایشو ہے, ایشو کی کاگنیزنس بھی ہے اور ایشو سے لڑیں گے بھی. اور ان کو یہ بتانا چاہیے کم از کم کہ کیا کنٹینجنسی انہوں نے ایسی ایمرجنسی کے لیے آج 5 گھنٹے تو رہ چکے ہیں نا, کوئی ایک کنٹینجنسی ماڈل بلڈ کیا ہو فوڈ سیکیورٹی کے لیے. دوسرا پھر میں آنا چاہتا ہوں لاہور. دیکھیے افتخار صاحب ہوں یا سردار صاحب ہوں, ڈیولپمنٹ لفظ لاہور, پی ٹی آئی نے لاہور کو آگے لے کے جانا ہے. ایک بیسک اسٹوڈنٹ اکنامکس کے ماڈل کے تحت پبلک اسپینڈنگ جو ہے آپ کی, وہ پہلے آپ ایک شہر میں انویسٹ کرتے ہیں, اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپر کرتے ہیں, پھر آپ ان کی پبلک اسپینڈنگ کم کرتے ہیں, پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ آئیں, اب آپ یہ شہر میں انویسٹ کریں, یہ ہم پیسہ موڑ کے جا رہے ہیں نئے ایریا کے ڈیولپمنٹ کی طرف. اچھا ہاشم صاحب, میں 10 سال کا ہاشم صاحب میں کیونکہ ہاشم صاحب آئی وانٹ ٹو مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. اچھا آپ کیجئے تو مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, 2 منٹ اور دیں. جی. تو لاہور کے اندر جو یہ سفید ہاتھی کی بات کرتے ہیں 300 ارب روپے تقریباً اس پہ لگیں گے. افتخار صاحب نے کہا جی بہت ضروری تھا تو بن جاتا, مگر کوئی اس کی فیزیبلٹی جو بتائی جا رہی ہے پیٹرول بچ جاتا. کون سا پیٹرول بچ جاتا؟ یہ بات کرتے ہیں اکنامک ویلیو کی جس کے اندر کوئی فائنینشیل ویلیو نہیں ہے. ہم نے آ کے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس کے جو سٹاپس ہیں اس کو آپ ٹھیک کریں, ان کو آپ ایڈورٹائز کریں. اس کے ساتھ لاہور میں ہائی رائزز کے لیے ہم نے اپروول دیا تاکہ اس کی ڈینسٹی بڑھے, تاکہ لوگ استعمال کر سکیں اس کو. اگر ان پہ اگر چھوڑا جاتا تو صرف 9 ارب کی سبسڈی اور دے جا جس طرح پہلے بات کی گئی ہے. اس میں سے 4.5 ارب کا سود بھی ہے جو ہر سال دینا ہے. یہ بھی کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ 250 روپے کی ٹکٹ بنتی ہے اس کی لاہور کے لیے. آخری بات ساؤتھ پنجاب پہ جو انہوں نے کی, ساؤتھ پنجاب کے اصل غدار پی ایم ایل این ہے جو ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی ڈویژن کریٹ کر رہی ہے. بہاولپور جب پیپلز پارٹی مان چکی ہے کہ آپ ایک صوبے کی بات کریں, آپ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ بات کریں. ان کا کیا سٹانس تھا 1970 پہ؟ اگر ان سے پوچھا جائے اس وقت جب بہاولپور کو مرج کیا گیا تھا, آج یہ بتائیں کہ اگر ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہوتی, جو ان کو بھی بہت بہتر طریقے سے پتا ہے, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے یہ. اویس لغاری صاحب اس کا جواب دیں گے. اویس لغاری صاحب نیڈز ٹو آنسر. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اویس لغاری صاحب کے پاس جائیں گے, وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت بڑا ایک نام دیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے. ناظرین جوائن اس آفٹر بریک. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پنجاب کے بجٹ پہ بات ہو رہی تھی, پنجاب کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے. نئے پنجاب کا مقابلہ پرانے پنجاب کے ساتھ. ہاشم جمع بخش صاحب نے جانے سے پہلے اویس لغاری صاحب کو ایک پیغام دیا کہ جناب اگر کوئی ساؤتھ پنجاب کا غدار ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے. اویس لغاری صاحب اس کے اوپر کافی حیران ہوئے. لغاری صاحب کس بات کی حیرانگی؟ مجھے لگتا ہے یہ صرف ہیلتھ منسٹر آج کل انڈر پریشر تھی, تمام ان کی کابینہ انڈر پریشر ہے. سارا جو گزار صاحب بیچارے بولتے نہیں ہیں ان کا سب کے اوپر زور آ رہا ہوتا ہے. میں صرف ویوز کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کو ایڈ کیا جا رہا تھا لاہور سے ڈیرہ غازی خان کو, ملتان کو, رحیم یار خان کو, فورٹ منڈرو کے پہاڑوں برجز کے ساتھ. یہ تمام ہسپتال جو بن رہے تھے رحیم یار خان میں اور ہر جگہ, اور جب اورنج اسٹیٹ جیسا سفید ہاتھی کریٹ ہو رہا تھا, تو کیونکہ ہاشم بھائی نے بات شروع میں مجھے کی کہ آپ اپنی حکومت کا بتائیں, میں ان کو یاد ہی دلوانا چاہوں گا کہ وہ چیئرمین فائنانس کمیٹی پنجاب تھے, اور وہ ان تمام جتنے بھی جو منصوبے تھے ان کی
कंप्लीट ओनरशिप और मुकम्मल उसकी जो जी फुली एंडोर्स था उनकी तरफ से। दूसरा मैं ये बात करूंगा कि जी जब गद्दार की बात आती है ना जी, ये तो अगला अब इलेक्शन बताएगा। मेरे ख्याल में इनके ऊपर जितना मेजर प्रेशर है, आप सूबा तो छोड़ें, इन्हें कहें ये फुल फ्लैज चीफ सेक्रेटरी और आईजी क्यों नहीं लगाते जी साउथ पंजाब में। इन आपस में पार्टी में एक सूबे का सेक्रेटेरिएट, एक सूबे का सेकंड सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए भी लोधरा और मुल्तान और रहीम खान और कहाँ के झगड़े होते रह गए। तो लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। ये बड़ी क्लियर हैं कि किसकी क्या मामलात थे, किसने क्या किस एरिया की खिदमत की और नहीं की, और कौन कौन किन किन चीजों में इन्वॉल्व था। और हम लोग मुकम्मल अपनी पॉलिसीज की ओनरशिप जी ले लेते हैं। हमारे साउथ पंजाब के इलाके जो पिछले 5 साल की जो डेवलपमेंट देख चुके हैं और अब जो पिछले 2 साल के हालात देख रहे हैं, ये गालिबन जब हलकों में अपने वोट लेने जाएंगे तब उनको रियलाइज होगा। बहुत शुक्रिया अवैस खान लगारी साहब और हाशिम जमा बख्श साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन, नया पंजाब बेहतर है या पुराने वाला बेहतर था? डिस्कशन आपने तफसील से सुनी, फैसला आपने खुद करना है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।